اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم تختی نمبر 1 حروف مفردات اور باقی دوسری اگلی تختی جو ہے حروف مرکبات والی پڑھ چکے ہیں، اب یہ تیسری تختی شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات۔ یہ جو حروف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، علماء نے اس پہ اوپر کافی بحث کی ہے۔ تو اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا جو الف ہے، یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے لام ایک حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میم ایک حرف ہے، اس کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ہمیں ان من و ان اسی طریقے سے ہم نے ان کو پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے یاد کرنا ہے، اور ان کے تلفظ کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا ہم اس کو پڑھیں۔ اور میں ایک دفعہ یا دو دفعہ اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ ہماری مشق ہو جائے۔ سنیے، دیکھیے، الف نہیں کہنا، الف لفظ ہوتا ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو الف جو لفظ ہے، الف یا الف نہیں کہنا، الف لام میم، جب شد آئے گی لام میم، اس کے اوپر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنیے، الف لام میم، پھر سنیے، الف لام میم، آگے والا پڑھتے ہیں، الف لام میم صاد، دوبارہ سنیے، الف لام میم صاد۔ ہر حرف کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کی بریک بینی جو ریتل جو ہوتا ہے، جو ہوتا ہے نا سنار، وہ ریتل کے حساب سے سونا دیتا ہے، بریک اس کی نوک پلک، اور اس حساب سے اس کی ہر نوک پلک کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ جس طرح کہ ہم پہلے بھی آپ کو پتہ ہے مثالیں دی جا چکی ہیں، کوئی بھی حرف کو تھوڑا سا اس میں فرق ہے، قل اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، قل یا ایھا الکافرون، اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے اے کافرو۔ اس طرح اگر کل کہیں گے تو اس کا مطلب کھانا، امر صیغہ امر کا ہو جاتا ہے، یعنی کھانے کے لیے، کل یعنی کھاؤ۔ تو ہم حرف کوشش پوری کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے کوشش کی اور اس کی اگر کوشش کرے گا اور اگر پھر اٹک کر بھی پڑے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قابل قبول، وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، وہ قابل قبول ہوگی کوشش۔ سعی میں نہ تو کوشش کرنا۔ آگے والا لفظ بولتے ہیں، الف لام را، الف لام میم را، اس کے شد آ رہی ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، اس کی یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ سنیے، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، پھر سنیے، کاف ہا یا عین صاد، طٰ طاسین میم، طاسین میم، طاسین
سین یاسین، پھر سنیے یاسین، یا کو ہم 2 دفعہ یہ سے انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، یاسین، یعنی یا کی دفعہ یعنی 2 انگلیاں آسانی سے کھل جائیں، اور سین جس کے اوپر مد ہے اس کو 4 دفعہ لمبا کریں گے یا 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے سنیے صاد حامیم، آگے والا حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ ان کا معنی اور مفہوم کا صرف اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہم جو تختی نمبر 4 ہے، اس میں حرکات ہوتے ہیں، زبر زیر پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں، اور عربی زبان میں فتح کسرہ ضمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی ہم آگے پھر بعد مشق کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اور الفاظ اب ہمارے شروع ہو جائیں گے، تو ان کو پہچاننا، ان کو یاد کرنا ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ جس کو نہیں آتا اس کو بار بار ان کو سنیں اور غور سے کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔